प्रोग्राम में बात करेंगे। गवर्नर सिंध रिटायर्ड जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी आज कराची में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उसके बाद कुछ बात वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने चकवाल में कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में माइनॉरिटीज फ्रेंडली मुल्क समझा जाए। साथ ही उनका मजीद ये कहना था कि उन्हें इस बात पर बहुत खुशी है कि जिस तकरीब में वो खिताब कर रहे हैं उसमें 5 मज़ाहिब के लोग शरीक हैं। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट में कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो सऊदी अरब उम्रा करने गए थे अब वापस आ गए हैं, मगर उन्होंने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के हवाले से वजारत दिफा या GHQ से NOC के लिए अब तक कोई राब्ता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत की कि ऐसे किसी भी इत्तेहाद की सरबराही करने से पहले जनरल राहील शरीफ को हुकूमती क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और इस्लामाबाद में एक और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लापता। कराची से ताल्लुक रखने वाले समर अब्बास जो सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस पाकिस्तान के सरबराह हैं, किसी काम से इस्लामाबाद आए थे, मगर हफ्ता 7 जनवरी से उनका फोन बंद है और उनके घर वालों को उनकी कोई इत्तला नहीं मिल पा रही। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं बराह रास्त आप टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। बीबी गवर्नर साहब के इंतकाल के बारे में सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन के अलावा तो फिल वक्त कोई बात नहीं हो सकती है। और वैसे भी अभी ताज़ा खबर आई है और ये कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जिस वक्त उनके किरदार जो उन्होंने अदलिया में अदा किया उसको हम डिस्कस कर सकें और प्रॉपरली उसको एक किसी कॉन्टेक्स्ट में रख सकें। बिल्कुल। और सुबह से आप तो वैसे ही एक्साइटेड थी। वज़ीर आज़म साहब जो कटास राज गए और तो आपको क्या बहुत बुरा लगा नुसरत साहब? नहीं बीबी, मैं कौन होता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्यों इतनी खुश थी? क्योंकि उन्होंने आज एक अच्छी बात की नुसरत साहब। काफ़ी लंबी तकरीर थी उनकी, मैं एक्चुअली इत्तेफाक से उस वक्त लाइव टेलीविज़न पे देख रही थी। नॉर्मली वो ऐसी बातें करते नहीं हैं, इसलिए इट वाज नाइस टू हियर हिम। और वो कौन सी बात की? वो जो एक जनरली उन्होंने कहा कि सारे मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए और उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ मुख्तलिफ रिलीजियस आमतौर पर पहले वो ये नहीं कहते होते थे, कहते नहीं, वो कुछ भी नहीं कहते होते। ये तो नहीं कहते कि आपको खामोश रहते ना उस बात पे। वो नॉर्मली कुछ खास तबसरा नहीं करते। कुछ रिसेंटली पहले एक दफ़ा वो गए थे मेरे ख्याल में दिवाली के किसी फंक्शन में, फर्स्ट टाइम, और वो उनको पता भी नहीं था कि वो कौन सा ओकेजन है। बट इट वाज नाइस टू सी, क्योंकि नॉर्मली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी रिवाज जो है ये राइट विंग तस्वुर की जाती है, माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम्स, और ये इनके एजेंडा पे होता ही नहीं है इशू। तो ये बात कि उन्होंने और काफ़ी जेन्युइन सी तकरीर थी, लंबी, वो लग रहा था कि उन्हें ही रियली मेंट व्हाट ही सेड। तो इट वाज नाइस टू हियर हिम। हो सकता है उनके कोई कारकुन उनकी ये बात सुन के उससे कोई सबक ले लें, तो यही उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मुझे अच्छी कारकुन जो PMLN के वर्कर्स वगैरह कारकुन, हाँ और कौन, नून लीग के जो वर्कर्स वगैरह जो लोग उनकी बात सुन के समझते हैं कि कोई अहमियत देते हैं मियां साहब की बात को। सबसे पहले जो है वजीर आजम साहब को कहें कि किसी तरह घेर घार कर अपने वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब को खाने पे बुलाएं और ये सारी बातें करें और बाहर से दरवाजा बंद करके तो बाहर से रिमोट से ये तकरीर चलवा दें। वाकई ठीक है, मेरे ख्याल में उनकी आंखें खोल के ना जबरदस्ती उन्हें वो दिखाना चाहिए। अपनी तकरीर में बार बार जनाब वजीर आजम साहब, अच्छा एक मुझे पहले सबसे पहले ये बात बताओ, मैं इस पे बात करूंगा। क्या ये जगह जो है कटास राज, ये क्या है? ये एक टेम्पल है नुसरत साहब। क्या इसकी अहमियत है? इसकी अहमियत है कि मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, पर कोई हिंदू मिथोलॉजी में कुछ ना कुछ हुआ था वहाँ, उसकी कोई अहम चीज हुई थी वहाँ, आंसू गिरे थे और वो लेक बना था। अब ये नहीं मुझे याद, पता नहीं किसके, राम के आंसू गिरे होंगे या किसी के, आई डोंट रिमेंबर। मैंने कोई इतनी मिथोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन ये मुझे मालूम है कि वो उसकी एक अहमियत, सिग्निफिकेंस है उस जगह की। एक पाकिस्तान में जगह है, नाम उसका कटास राज है। नहीं, और उसकी कुछ अहमियत है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई। उसके करीब तरीन कौन सी जगह है? क्या मतलब? यानी कटास राज कहाँ है? चकवाल में।
نہیں اور اس کے پاس کوئی میں گئی بھی ہوں وہاں, دیکھا ہوا ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے, اب ایگزیکٹلی کیا ریلیجس سگنیفیکنس ہے یہ مجھے تو اس کے قریب ترین جگہ ہے بی بی چوہا سیدن شاہ. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, موٹر وے سے جب آپ جاتے ہیں. اور اس کی اہمیت جو ہے کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. ہندوؤں کی جو سب سے مقدس کتاب ہے رگ وید, اس کے ذکر ہے, ارے بی بی اس کی بیس پہ بنی ہوئی مائتھولوجی کے مطابق جو ان کے شیو مہاراج تھے نا, جے جے شیو شنکر, ان کو اطلاع ملی کہ ان کی سب سے زیادہ محبوبہ انتقال فرما گئی. تو اچھا وہ ادھر جا کے اس کے بعد ان کو یہ خبر سن کر ان کی آنکھوں سے جو ہے اس سے وہ لیک بنا جو وہاں ہے. نہیں تو ایک نہیں 2 لیکس بنی. رائٹ, ایک یہاں بنی, دوسری جو ہے وہ بنی وہاں ان پہ کنفیوژن ہے, ایک کہتے ہیں اجمیر کے پاس اور ایک ہردوار, جہاں پہ وہ جاتے ہیں نا, جہاں کٹاس کے میلے میں پاؤں رکھ کے تو اپنے آپ کو یہ وہ, یعنی اس کی یہ سگنیفیکنس ہے ایکول ٹو ڈیٹ, ان کے پوتر ہونا ان کا. صحیح. اور کٹاس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ اکھیوں سے گولی مارے, کاٹ, ہاں کٹ جو ہے وہ آنکھ کو کہتے ہیں قدیم سنسکرت زبان میں, راس رس بھری یعنی آنسووں سے بھری ہوئی, تو کٹاس راج یعنی بہتی آنکھوں والی جگہ. چلیں یہ بھی اچھی بات بتائیے. یہ ہے جی. دوسری اس کی یہ ہے کہ مہابھارت میں جو مشہور جو ایپک جو جنگ کا تذکرہ ہے وہ وہاں ہوئی تھی, وہ نہیں, اس میں کورو اور پانڈو یہ ان کی لڑائی ہوئی تھی نا, یہ ان کے درمیان وہ یدھ تھا جس کو مہا یدھ بولتے ہیں. تو جلا وطن ہوئے تھے یہ, تو 12 سال کی جو جلا وطنی تھی وہ پانڈو 7 برادران تھے, انہوں نے یہاں کاٹے تھے. ٹھیک, تو ڈبل سگنیفیکنس ہو گئی. ڈبل سگنیفیکنس ہو گئی, تو ان کے لیے یہ بڑا مقدس مقام. ہاں ہے تو صحیح. یہ تو یہ مجھے فیکٹ یہ ہے کہ اس کو بنیادی طور پر جو ڈسکور جس کے بارے میں بہت شور مچاتے رہے کہ اس جگہ کا کچھ کریں, وہ چوہا سیدن شاہ کی ایک بہت مشہور سیاسی شخصیت ہے, راجہ منور احمد صاحب ان کا نام. اچھا ٹھیک. وہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے بہت قریب ہوتے تھے اور بات وہ چاہتے تھے ریسٹور کیا جائے, یعنی کہ اس کے بعد پھر یوسف صلاح الدین صاحب جو لاہور کی بہت مشہور ثقافتی جو پرسنالٹی ہیں, انہوں نے اس کے کاز کو اٹھایا. اور پھر فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب, ہاں جی بالکل, انہوں نے پھر وہ جنرل مشرف بھی آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں وہ یعنی پہل ہو رہے تھے, تو ہی وانٹڈ کہ بھئی ماڈریشن وہ ذرا انلائٹن ماڈریشن آؤٹ آف باکس سلوشن, تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جی اگر اس کو ہم دوبارہ کسی طرح ریوائیو کریں تاکہ یہاں لوگ آئیں, تو پھر وہ یعنی کہ ٹریفک وغیرہ بڑھے. اب اس وقت کا چلتا ہوا, اب کہیں وہ ادھر وہ گیسٹ ہاؤس ٹائپ کا بنا ہے, جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کافی برے ہو گئے ہیں. لیکن اس میں جو دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات 2 ہے کہ یہاں پر وہ جو اوریجنل پتھر تھا, بجائے اس کو استعمال کرنے کے ہمارے ماہرین تعمیرات نے نیا ماربل بازار سے خرید کے تو وہ جگہ سب ریسٹوریشن کرنی نہیں آتی نا لوگوں کو یہاں, کیا نہیں خیر اگر کیا جائے تو کیونکہ اس کو طریقہ کار ہوتا ہے, ورلڈ ہیریٹیج گلوبل ہیریٹیج کا حصہ وہ ہے, اور بنانے کے لیے فنڈنگ بھی اویلیبل ہو سکتی تھی. بالکل, لیکن ڈی سی صاحب بہادر ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے, اور بڑے لوگوں کو تو تقاریر ہی کرنا ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ جو ظلم ہے کہ وہ جو آنسو بہے, تو اس سے وہاں پر ایک قدرتی چشمہ, وہ بیسیکلی چشمہ اس کے حوالے سے مت بن گئی ہوگی نا, کہ وہ چشمہ تو کلیئرلی وہاں موجود ہوگا نا, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ لوگ نہایا کرتے تھے, اشنان کرتے تھے ڈپ لگا کے, وہ بھی خشک ہو گیا. ہاں وہ تو ہے. کیوں ہوا پتہ نہیں, کیوں خشک ہوا, بس یہی تو رونا ہے نا. اب یہ کہ تقریر نہ سنیں آپ, نہیں تو کیا عرض یہ ہے بی بی کہ یہ اس لیے یہ جو آپ, میں آج وزیر اعظم صاحب کی تقریر پوری میں نے یہ بحث کرتے رہنا, آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا. جو آپ خوش ہو جاتی ہے نا ایک دم سے, کیا میں نہیں ہوتی, آپ ہوتے ہیں. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے یہ صاحب جنرلی میں تو سکیپٹیکل ہوتی ہوں ہمیشہ, آج مجھے بڑی جینوئن لگی, اور میں نے کہا شاید اللہ آپ کو مبارک کرے, یقین کریں میں تو بہت سکیپٹیکل ہوں. مبارک کرے, حالانکہ اس تقریر میں آپ کے لیے برے پیغامات بھی ہیں. ہاں وہ ایک چیز میں نے, غیبت اور تہمت, اس پہ آؤں گا بات, سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا تھا انہوں نے, اس میں غیبت اور تہمت, اس پہ ابھی آؤں گا.
لیکن مجھے اصل بات پہ آنے دو کہ وہ جو قدرتی چشمہ تھا وہ خشک ہو گیا ہے، اور وہ خشک کیوں ہوا ہے؟ بی بی اس علاقے میں کچھ پہاڑیاں ہیں جو بہترین لائم سٹون جن سے نکلتا ہے، رائٹ، بالکل، جن سے سیمنٹ بنتا ہے. تو یہاں پر قدیمی طور پر سیمنٹ کا ایک کارخانہ تھا، ٹھیک، ڈنڈوٹ سیمنٹ فیکٹری، ٹھیک ہے، انگریز کے زمانے سے. ہو گئی بات. جنرل مشرف صاحب کے عظیم الشان دور میں یہاں پر ایک کی بجائے 18 کلومیٹر کی پوری رینج کے اندر 4 میکسیمم کیپیسٹی کے سیمنٹ پلانٹ لگے. ٹھیک، ہیوج، رائٹ، ہیوج. ٹھیک ہو گئی. اب ان کی اجازت دیتے وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سیمنٹ کی پروڈکشن کے لیے جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پتھر آپ نکالتے ہو، پھر اس میں سے الگ کرتے ہو لائم سٹون کو اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کو نکال کے سیمنٹ بناتے ہو، تو وہ جو پانی ہے وہ دریائے جہلم سے اپ لفٹ کر کے تو یہاں پہ استعمال کیا جائے گا. نیچرلی جہلم سے پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے یو نیڈڈ مور منی، مور کاسٹ، لیکن منافع ہوتا ہے. تو بجائے اوریجنل کانٹریکٹ کے ساتھ سٹک کرنے کے، زیر زمین پانی جو موجود تھا اس کو استعمال کرنے. تو وہ جب واٹر ٹیبل گرا تو پھر تو اس کے بعد وہ جو کمبخت مارے شیو نے جو آنسو بہائے ہوں گے، وہ تو اب سیمنٹ بنا رہے ہیں کہ وہ 18 کلومیٹر کے علاقے میں ہیوج پلانٹس ہیں سیمنٹ کے، اور اس میں بجائے اوریجنل معاہدے کے کہ جس میں جہلم کے پانی کو اپ لفٹ کرنا تھا، اگر وہ پانی اپ لفٹ ہو کے استعمال ہو رہا ہوتا تو شاید وہ جو جیسے ایکوا فائر ہوتا ہے نا زیر زمین، اس کا ٹیبل وہ شاید تھوڑا سا بلکہ اور بڑھ جاتا، وہ کم ہو گیا بلکہ، کیونکہ انہوں نے پانی نہیں بابا اس میں سے سک کیا نا. جب اس کو آپ نے سک کرنا شروع کر دیا تو اس میں وہ شیو مہاراج کے آنسو بھی چلے گئے. ٹیوب ویل لگائے ہوں گے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اب وہ چلیں بریک کے بعد شیو مہاراج کے آنسوؤں پہ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کومنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اور ابھی بھی اب میری التجا جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ وہ اس ٹائپ کے بہت سارے انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں جو نارملی، جو آپ صحیح کہتی ہو، مثلا آپ کسی کو پسند کریں یا نہ کریں، ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کا فیصلہ ایک بہت بولڈ فیصلہ تھا، اور خاص طور پر کمنگ فرام بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جن کی ریپوٹیشن کی جی رائٹ ونگ اور فلانا، اور اس کے بعد وہ جو بھگتتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اس حکومت کو جو مخالفت آتی ہے، وہ بھی دیکھو کبھی انفیئر بات ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ تو گلہ ضرور کریں گے کہ صاحب آپ وہاں پہ گیسٹ ہاؤس تو بنا رہے ہیں، بڑا مائنورٹی فرینڈلی آپ نے تقریر کر دی، وہ شیو مہاراج کے آنسو تو واپس نہیں آئے. ٹھیک ہے، مطلب کچھ اصل میں کریں، کچھ مطلب وہ شیو مہاراج کے آنسو تو وہیں پہنچیں گے نا، سیمنٹ بنانے سے انہیں فرصت ملے گی تو کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کمپلسری کریں، اوبلیگیٹری کریں کہ جو اوریجنل کیا ہے. سیکنڈلی ان کی کیپیسٹی جو ہے ان سیمنٹ والوں کی، انہوں نے خود ہی اس کو کہا کہ جی ہمارا تو غالباً 50 ایئر تک یو کین ناٹ ری نیگوشیٹ اینڈ ٹچ. اور ان کے اپنے پنجاب گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں چودھری شیر علی، جن کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے، جو یہاں کی ٹریڈیشنل فیملی سے ان کا تعلق ہے، وہ ایچسن کے بھی پڑھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں پڑھے لکھے آدمی ہے، ٹپیکل ٹائپ کے جاگیردار نہیں ہیں، تو انہی سے پوچھ لیں اور صرف ایک کام کر لیں کہ 2-3 مرتبہ ایک سرپرائز چیک مار کے تو پرائم منسٹر صاحب اپنے ساتھ کو 2-4 بندے لے جائیں اور ہوا میں فلٹر دیکھ کے دیکھیں کہ کیا ان سیمنٹ فیکٹریز نے وہ تمام انوائرنمنٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے پورے ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں.
माहौलियात के एक इंस्पेक्टर के लिए तो बीबी 10,000 रुपया माहाना काफी है, बिल्कुल वो सर्टिफिकेट देता रहेगा। और वहाँ जो लॉन्ग और ख़ास तौर पर जब उनमें से 2 फैक्ट्रियां जो हैं वो हुई उनकी जिनके बारे में हो, वो तो मियाँ साहब को चलाते हैं, मैं नाम क्या लूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप ज़रूर माइनॉरिटी फ्रेंडली पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ आके उन्होंने स्नान करना है वो शिव के महाराज के आंसू तो बहाने दें भाई, वो तो किसी तरह कर लें ना, और ये मसला कर लें। और यहाँ पर ठीक है, वो बड़े कह रहे थे कि जी सारे हैं यहाँ पर, इस मौके पर यहाँ के इस इलाके में अब सिर्फ एक हिंदू रह गए पूरे इलाके में, जी हाँ, जो नहीं गए वहाँ से। नाम उनका रविंदर कुमार, ठीक, ये साहनी फैमिली है। तुम लोगों के लोग भी भेरा से वहाँ गए थे ना, ये सेठी मेठी, हाँ, तो ये साहनी फैमिली, ये भेरा के लोग बड़े ताजर वाजर होते थे ना, तुम्हारे भी इसी तरह जो बनी, हाँ, वो बनी हुई फैमिली। तो ये साहनी फैमिली के ये रविंदर साहब खड़े हुए, शायद मैंने इनको तस्वीर दी थी सिद्दीकुल फारूक के साथ, इन्हीं से तो ये एक ही रह गए, हाँ, कहाँ गए बेचारे, मुल्क छोड़ गए होंगे शायद, हाँ, या इधर उधर चले गए। नहीं, इनकी फैमिली के ज्यादातर लोग अब दिल्ली में हैं, वहाँ पे भी। अच्छा, दिल्ली में जी, लाहौर से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने सिर्फ 2 बातें करनी। एक, मियाँ साहब ने जो आज तकरीर की है ना, वो बड़ी अच्छी की है, जो उन्होंने कहा है कि किसी भी मजहब को, हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरी ये एक बहन ने बात की है कि जी वर्कर को भी सोचना चाहिए, वर्कर बेचारा फिसता मरता है, और पीपी का टाउनशिप में पीपी का एक अमीर आदमी था, उसको चेयरमैन की टिकट दी, वर्कर की कहीं कोई अहमियत नहीं है। ये नहीं, ये किसने दी, नवाज शरीफ साहब ने या पीपल्स पार्टी? हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने टाउनशिप के इलाके में, देखे ना, टाउनशिप के बस यही है ना बात, वर्कर की बात। मैं तो कहता हूँ कि चौधरी निसार को पहले सुनवाएं। वर्कर बेचारा तो, वर्कर बेचारा क्या करे थे, ठंडा पानी की मरे, की बातें सुने और उनको अच्छा अच्छी बात करें। अर्ज मैं ये कर रहा था तुम्हारे साथ बीबी कि ये तो एक इशू हुआ ना, हाँ, साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर साहब कल भी वो नाराज थे। नहीं, नाराज तो वो रहते, उन्होंने कहा कि टीवी पे बहुत चांचा, मैं तो नहीं करता, तुम ठीक है, लेकिन तुमने तो आज तारीफ की, अच्छा किया, तुम हो प्रिवेंटिव, मैंने देखा तुम में बड़ी बुद्धि, मैं तुम्हारा रोजाना तारीफ करता हूँ कि तुम्हें समझ आ चुकी जो भी कहना ना आपने, जिंदा रहने के क्या तरीके, अगर आज तुमसे एक भोंगी लग गई है वो मैं अभी बताता हूँ। अर्ज ये है कि तोहमत गीबत पर जोर देते रहे। हाँ, बहुत जोर दिया तुमने, सोशल मीडिया का खास तौर पे जिक्र भी किया, सोशल मीडिया का भी जिक्र करते रहे। हाँ। अच्छा, इनकी अब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अब भी ये बात कहने को हरगिज जिम्मेदारी से तैयार नहीं हूं कि कुछ लड़के जो आपने आखिरी जो मैं बोंगी मार रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स वाला जो आपने कहा कि एक और समर अब्बास गायब हो गया, अब क्या करें, कौन अब अपेरेंटली नजर बज़ाहिर इन लोगों का गुनाह क्या है कि ये कुछ सोशल मीडिया पे कुछ हाँ, कुछ ना कुछ चलाते कह रहे थे, या वो बाकी वो दूसरा लड़का तो वो कोई यानी शायरी वायरी करता था, वो ही वाज टू ओपन अबाउट इट एंड वोकल अबाउट इट। यह नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, सच्ची बात है। अब हमें ये नहीं इन्हें कि इन्होंने उठाया है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपने गुज़श्ता 2 दिन जो हमने इस मौजू पर बहस की है, खोलो अपनी टाइमलाइन, बार बार आपको क्या कहा जा रहा है, और लोग अपने नाम और शक्ल के साथ कह रहे हैं कि जी इन लोगों को उठाया, सही उठाया, कि ये कुछ गलत ये लोग कर रहे थे। बीबी साफ कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी के जी, और उसकी स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं जो मुझे नहीं पता दुरुस्त गलत है क्या है, मगर मसला ये है कि भाई आपने ये कैसे फैसला किया। नंबर 1, ये जो तुम इतने दावे से सोशल मीडिया पे कह रहे हो, इनको तो पकड़ लिया ना, तो क्या ये सोशल मीडिया चौधरी निसार और उनकी वजारत और बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा? नहीं, जो लोग अपने नाम के साथ, तस्वीर के साथ, अकाउंट के साथ ये कह रहे हैं खुदा न खास्ता कि जी गुलमी ने इसलिए कि वगैरह वगैरह, आप उसको लोकेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपने उनको किया तो। इस सारे के पीछे क्या चक्कर है कि ये बच्चे बिल आखिर जब घरों को लौट आए तो ये अपने मोहल्ले में खड़े होने के काबिल भी न रहे, कहीं इनके बारे में ये बात फैला दो कि ये खुदा न खास्ता जो है कहीं ना कहीं तौहीन या गुस्ताखी के मुर्तकिब, फिर ये छुपते फिरें या कहीं भाग जाएं बेचारे, या छुपते फिरें या भाग जाएंगे, बजाय ये बताने के कि वो कहाँ थे, कहाँ नहीं गए थे। बिल्कुल सही बात है। ये एक इतने मुनज़्ज़म अंदाज में
اور اس کے بعد آپ نے وہ ڈال دیا. نہیں تو سچی بات نا بھائی, کیا کریں اب ہم, کیا بات کر رہی ہو؟ پتہ ہے ہم ریز کرتے رہے. ارے بھائی میں نے تو تمہیں سے سیکھا, میں تو بہت خوش تھا کہ تم میری انشورنس پالیسی ہو. میں تو صرف تم نے رپورٹ کر رہی ہوں حقائق کہ اس سے کیا پہلے پا لیے کہ کہاں زبان بند رکھنی. نہیں پر رپورٹ بی بی اگر اس کو روزانہ ایجیٹیٹ کرتی رہوگی, کوئی رپورٹنگ گئی خزمان گائے, جان بچی 100 لاکھوں بائے. کیا کریں نصرت صاحب بھائی ورنہ پھر اس کے بعد آپ پہ سہولت کاری کا الزام آئے گا, اور اسی طرح آئے گا اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ جو تقریر کرتے ہیں کہ جی غیبت اور تہمت, اس سے بڑی کوئی تہمت ہے کہ نام لے لے کر وہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تاکہ جب وہ واپس, کیا اس سے بڑی کوئی تہمت تھی؟ آپ وزیر اعظم ہیں, موسم کا حال نہ مجھے سنائیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, بلائیں کہیں کہ جی یہ والی تم لوگوں کو آسیہ مسیح بنا رہے ہو, لوگوں کو سلمان تاثیر بنا رہے ہو. موسم کا حال نہ سنائیں, آپ کوئی کسی تقریری مقابلے میں حصہ نہیں لیتے. مسٹر نواز شریف, یو آر پرائم منسٹر آف پاکستان, اور ایٹ لیسٹ یو آر alleged to be the prime minister of Pakistan. بٹھائے اپنے وزیر داخلہ کو, پوچھے انہیں کہیں کہ جی یہ جو آ رہے ہیں یہ ٹائم لائنز پہ یہ کیا ہے. نہیں تو پوچھنا چاہیے ڈیفینیٹلی. کیا باتیں کر رہی ہیں اور آپ بریک لیتے ہیں نصرت صاحب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ یس نصرت صاحب ناؤ واٹ. جی بی بی مجھے بتایا گیا شاید اسلام آباد سے کو کال ہے. السلام علیکم. جی سر سائمہ بات کر رہی ہوں, عاصم سعید کی سسٹر. یہ جو مسنگ پرسن یہاں پہ ہوئے ہیں 6 جنوری کو. جی سر ہمارے بھائی, ہیلو جی آپ کی بات سن رہے ہیں بی بی. سر میرے بھائی کو جمعے والے دن 1:30 سے 2 کے درمیان 2 بندے آئے ہیں سویلین میں, پہلے موٹر سائیکل پہ, سمپل انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عاصم سعید سے بات کروا دے. عاصم سعید اندر تھے, بھائی باہر آئے ہیں. اسی اسنا ایک اور بندہ آیا میرے فادر کے پاس, اس نے کہا سر ہم FIA سے آئے ہیں, تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی ہے, ابھی واپس کرتے ہیں. اسی بس 2 within 2 or 3 منٹ کہہ لو کہ 3 شیشے والی گاڑیاں آئی ہیں بڑی بڑی, اور ساتھ کوئی تقریباً 10 موٹر سائیکل والے آئے ہیں, اور عاصم بھائی کو اس میں گاڑی میں بٹھا کے لے گئے ہیں. پوچھتے رہ گئے, انہوں نے اندر آیا, بہت بدتمیزی انہوں نے بالکل بھی نہیں کی. انہوں نے بڑے تمیز سے بات کی ہے. انہوں نے کہا انکل جی آنٹی جی ہمیں صرف لیپ ٹاپ چاہیے, موبائل چاہیے, ایون کہ کام والی کا موبائل بھی لے گئے ہیں. وہ اس دن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اس پہ جی توہین رسالت اور پتہ نہیں کیا کیا. جی سب سے زیادہ خوفناک جو بات ہے, دیکھیے ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں سر, میرے بھائی آپ کی, دیکھیے میں آپ کی پین کو یہاں پہ آیا تھا, پہلے میری بات سن لیں, میں آپ کے درد کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں, ہم شیئر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بھائی نے خدا نخواستہ کوئی خلاف قانون حرکت کی تھی, ان پر کوئی شبہ تھا, تو وہ لوگ جو آئے تھے FIA والے وہ اپنا نہیں, اگر انہوں نے دیکھیں بی بی, انہوں نے کہا بھی تھا بہتر ہوتا کہ وہ آپ کو وارنٹ وغیرہ بھی دکھاتے, کوئی اتھارٹی بھی دکھاتے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کلیم کیا, اپیرنٹلی پھر گاڑیاں واڑیاں بھی آ گئیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی نہ کوئی سرکاری ایجنسی تھی. تو زیادہ بہتر تھا کہ ابھی تک آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ جی کچھ معاملات. سر آپ یہ سوچیں کہ میرے پیرنٹس پہ اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی, ہماری کیا, اس کی بیوی بچوں کی کیا, اور اب سب یہ سوشل میڈیا پہ اب توہین رسالت کہہ رہے ہیں, ہم پکے جی اور اس وقت ہم میڈیا پہ لوگوں کو کیسے ہم لوگ فیس کریں کہ ہم لوگ تو خود پکے اسلامی, ہم لوگ تو دیکھو آپ گاڑی رکھ لیے, اس کا مطلب ڈزنٹ مین کہ آپ مسلمان ہو, ڈزنٹ مین کہ آپ اسلام پہ بہت زیادہ. آپ کے میں تو یہی بات کر رہا ہوں, اور میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ کے ایمان کو کوسچن کروں, مجھے کیا حق پہنچتا ہے, یہ تو رب نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم میں سے کون. مطلب سر ہمیں جو سبق ملا نا, اللہ کرے انشاءاللہ کبھی تو میرا بھائی واپس آئے گا, ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم نے پاکستان نہیں رہنا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. ارے نہیں, یہ دیکھیے ایسی نہیں بہن, میں فرسٹ ٹائم موقع ملا بات کرنے کا, کیونکہ ہم بات کر ہی نہیں تھے باہر رہے. نہیں ایسا نہ کریں, جب برا وقت آئے, اچھا وقت نہیں رہتا تو برا بھی نہیں رہتا, بہتری کی امید رکھیں. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہ بات کس دکھ سے کہہ رہی ہیں, اور زیادہ اس بات پہ بہرحال آپ کے بھائی ہیں. ہم جس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک گورنر کو دن دہاڑے وہ شخص جو کہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے,
جب مار دیتا ہے تو ایک آپ کا بھائی گمشدہ اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں یہ بات پھیلا دی جائے کہ خدا نخواستہ وہ کہیں نہ کہیں توہین کا ارتکاب کر رہے تھے، تو یقینی طور پر آپ کو، جیسے آپ اپنی بات کر رہی ہیں کہ آپ کی جو مذہب کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ جو عقیدت ہے، اس کے حوالے سے آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیر از اے کلیئر ڈینجر میری بہن، وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو اگر وہ بچہ جب باہر آ جائے گا تو وہ یہ سمجھاتا پھرے گا کہ یار نہیں ایسی بات نہیں تھی، مجھے تو شاید اس وجہ سے اٹھایا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے جب خوف میں آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہم شاید، تو دل کام جاتا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور یہیں رہ کے اسے ٹھیک کرنا ہے میری بہن، کوئی بات نہیں۔ But I fully understand and appreciate your pain. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کے درد کو شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اب یہ دیکھو نا نصرت صاحب، اب اس کال کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کو نہ اٹھائیں؟ اٹھانا ہی پڑتا نا کیا بات یہی، حالانکہ میں تو صرف سیدھا سادہ رپورٹنگ کرتی ہوں، کوئی اپنا رائے وائے نہیں دیتی۔ بھائی میرے وہ کال آئی نا، ان کی بات میں نے سنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آج جو آپ بہت خوش تھیں، آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں کیوں آپ کے خوش ہونے پہ ناخوش تھا؟ نہیں میں تو بس کہ تقریر، غیبت اور تہمت، یہ وہ فلاں ڈماک، اب وہی بات جو میں کر رہا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم گھر والے، اور واقعتاً ان کی آواز، ان کی گفتگو بتا رہی ہے، بھئی ایک آپ کی عقیدت ہوتی ہے، آپ کو بچپن سے وہ بچی وہ کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹپیکل میکارتھیزم ہوتا تھا امریکنوں کے زمانے میں، جب انہوں نے شروع کیا تھا کولڈ وار کے آغاز کے ساتھ ہی، تو اس زمانے میں وچ ہنٹ کے ساتھ وہ جو ایک محاورہ چلا ہوا ہے کہ give a bad name to dog and hang him، صحیح بات ہے، تو بندے کو آپ، وہ منیر نیازی صاحب نے اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے شعر لکھا تھا، ایک رات ایسی صدا ہر مکان پر، رات بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں نا، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے، بس یہی کر تو لوگوں کو یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہ کر دی، وہ کر دیا۔ حضور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے پر میں 8 بجے بول بول پاکستان میں بیٹھ کے اگر فریاد کر رہا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، تو چلیں بھی جسٹیفائیڈ ہے، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ ٹویٹ ابھی تک نصرت صاحب آ رہی تھی کہ آپ مطلب یہ تو اس نے یہ اسکرین شاٹ لگا کے کوئی صاحب ہیں ٹویٹ کر کے دکھا رہی ہے، دیکھو انہوں نے یہ کہا، کیا وہ آصم سعید نے کیا تھا؟ مطلب ان میں سے کسی، یہی ہے نا کہ آپ کے، مجھے کیا پتا، کیمپین تو جاری ہے نا، وہی آپ ابھی تک وہ ری ٹویٹ ہو رہی ہیں، آ رہی ہے نا، اب لیکن جو صاحب تقریر کر رہے تھے، اس ملک کو مائنورٹی فرینڈلی بنا رہے تھے، تو ان سے 2 ہی درخواستیں کی، ایک تو شیو کے آنسو واپس لے آئے، ڈیفینیٹلی نہیں، اگر ان کو بلانا ہی ہے لوگوں کو کہ وہ ادھر آئیں، ایک تو شیو مہاراج کے آنسو واپس، تاکہ جو ہندو کم وقت مرا ہے بیچارہ دور دراز سے، اس خیال میں میں اشنان کروں اور ٹھیک ہو جائے میرا کام، تو اس کو اشنان کے لیے تو جگہ ملے نا، یہ پتا چلے کہ وہ درست، اب وہ منرل واٹر لے کر تو نہیں اس میں نہائے گا نا کہ جی یہ اشنان ہو گیا میرا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، سر جی کوئٹہ سے وہ کہہ رہے ہیں زبردستی کہ پہلے کال سنوں۔ السلام علیکم جی، ہلو کوئٹہ جی، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے انکل؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی ابھی تک تو ٹھیک ہوں سر، اگر خراب کرنا ہے تو بتا دیں، حکم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے، زندگی دے دے اللہ تعالیٰ، آمین بھائی۔ میں آپ کا فین ہوں، میرا کوشچن، پچھلا دفعہ بھی میں نے آپ سے کوشچن کی تھی، آپ پروگرام صرف پنجاب اور اسلام آباد کے کر دیں، اب کوئٹہ بھی اس ملک کا حصہ ہے، تو کوئٹہ کے بارے میں بھی آپ کچھ بتایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج اسلام آباد میں 20 بسیں دیے اسلام آباد اسکولوں کے لیے، تو کوئٹہ میں ادھر ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف بلوچستان، اس کے لیے 1 بس ہے۔ صحیح،
अच्छा, उसमें अब मेरे भाई, मैं आपका जो वो गिला है कोयटा वाला, उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत सर फॉलो करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं उन तीन चार सहाफ़ियों में से एक हूँ जो बलूचिस्तान का बहुत तज़किरा करता हूँ और मोहब्बत से करता हूँ। मुझे इश्क है, मोहब्बत। मुझे पंजाब से, लाहौर से, मैं आपको कसमियाँ कह रहा हूँ, कोयटा और बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से ज़्यादा प्यार है, वालिहाना प्यार है, इसमें कोई इसमें शुबा नहीं। दूसरी बात, लेकिन एक थोड़ी सी मुझे वजाहत कर लेने दीजिए मेरे भाई, कि 8वीं तरमीम के बाद जिसमें बहुत फ़ख्र करते थे ये डॉक्टर मालिक साहब भी और महमूद खान अचकज़ई साहब भी, और अभी जो हुक्मरान जमात है, तालीम 18वीं तरमीम के बाद तालीम ये सूबाई महकमा हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है इस्लामाबाद को या पंजाब को ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमारे यहाँ बस क्यों नहीं है। हुजूर, वो रईसानी नाम के एक ब्यूरोक्रेट के हाथ से तो कैश निकले और उसे गिनने के लिए मशीनें मंगवाना पड़े। तो फिर मेरे भाई देखिए, उधर भी ज़रा तवज्जो करें। मुझे आप ज़रूर बुरा भला कहें, मेरे भाई हैं आप, आपको हक़ है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देता जितनी मुझे देनी चाहिए, तो आपको हक़ है, पूरा हक़ है, आप मेरा गिरबान पकड़िए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ज़रा कोयटा में जाकर ये भी मालूम कर लीजिए कि आपकी हुकूमत के पास कितना पैसा आया है और वो पैसा कहाँ ख़र्च हो रहा है। क्या वो अभी भी किसी न किसी रईसानी के घर तो नहीं छुपा हुआ? वो भी ज़रा मालूम कर लें। हाँ, अगर आप मालूम करेंगे, थोड़ी सी भी यूँ टिप दीजिए, मैं कोयटा पहुँच के आपके साथ मिलकर बाहर खड़ा होकर उसके बारे में दाद फरियाद करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अरे वो आप उसने कहा तो वो जनरल राहील शरीफ साहब और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो यू टर्न लिया, अपना यू टर्न भी था, कुछ क्लैरिटी या फिर भी नहीं आई नुसरत साहब इसके बाद? क्लैरिटी इस पे बहुत है, उन्होंने ये तो बताया नहीं अभी। तो वो उन्होंने कहा कि वो अभी उन्होंने जनरल साहब की मार्केटिंग का एक और स्पॉट खुलने वाला है, डेवोस इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चले फिर कल इस वहाँ पे शायद वजीर आजम भी जाएंगे, फिर देखा जाएगा कौन ज्यादा रश लेगा। ओह, चले इस पर कल बात करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।